मुझसे बड़ा भी कोई गुनहगार है दुनिया में? मुझे तजुर्बा हुआ कि जब वो मेरी रद्द नहीं करता मुझ जैसे पापी मुजरिम गुनहगार की, वो तुम्हारी कैसे रद्द करेगा? मैंने तो जब से शऊर संभाला जो मांगा उसने मांगने से सिवा दिया। जैसे वो नेकों का रब है वैसे वो गुनहगारों का भी रब है। और एक बात मैं तुम्हें सिखा दूं, सीख लो, मेरा आना कामयाब होगा। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। तवज्जो, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना जरूरी है। जब यकीन से मांगोगे कितने भी बड़े पापी हो तुम्हें अता करेगा। यकीन चाहिए। बताऊं, शैतान से बड़ा भी कोई पापी है? शैतान की कबूल की कि नहीं की? अल्लाह ने जब उसको कहा निकल, नाराज होके कहा ना, नाराज होकर निकल, तू शैतान बन गया आज से। जिस दिन शैतान बना उस दिन क्या मांगा? रिश्ता, रोजी रोटी नहीं, इतनी बड़ी चीज मांगी कि किसी ने नहीं मांगी। अल्लाह मुझे कयामत तक की उम्र दे, कयामत तक की उम्र दे। अल्लाह ने कहा जा दिया। तवज्जो है आपकी? जी बिल्कुल आता है। क्या कहा? जा दिया। जो शैतान को महरूम ना करे वो महबूब की उम्मत को महरूम करेगा। मांग कर तो देख, मांग, तेरे पास टाइम नहीं है, उसको देने के लिए है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। बंदे जरा गिड़गिड़ा के देख, अच्छी तरह वुजू कर, 2 रकअत नफिल पढ़ और फिर गिड़गिड़ा रो, फिर देख कैसा मजा आता है, कैसे उसके करम के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन ये तुमने नहीं सीखा। तुम तो माज़अल्लाह ये चाहते हो दुआ भी हजरत करें, वजीफा भी हजरत पढ़ें, सब हजरत करें और नेमतें मुझे मिले। ये सब मत करो, हंसने की बात नहीं है, सुधरो, सवरो। अपने अल्लाह से कब तक दूर भागोगे? रिश्ता जोड़ो अल्लाह से, अल्लाह के करीब आओ। और याद रखना, सबसे दोस्ती करना मुश्किल है, रब से दोस्ती करना बहुत आसान है। ये मेरे अजीज भाई मौलाना कफील अंबर साहब अच्छे बेहतरीन नाजिम है। हाथ मिलाना मुश्किल है, हाथ मिलाना मुश्किल है ना इनसे। ये उलमाए किराम, इनके करीब आना मुश्किल है। अपने जैसे इंसान है ना। हाँ, ये मौलाना बैठे हुए हमारे साथ मुंबई से, हाफिज साहब हमारे बड़े मुखलिस हैं। आप करीब आना चाहे तो कितना मुश्किल, पहले कफील भाई के घर का पता, फोन नंबर, ये वो क्या क्या करें। लेकिन अगर अल्लाह से मिलना हो तो अल्लाह से बात करना कितना आसान कर दिया हुजूर ने तुम्हारे लिए। वुजू करो, वुजू करो अच्छे से, नमाज के लिए खड़े हो जाओ और जब तुम तिलावत करना शुरू कर दिए समझ लो तुम्हारी गुफ्तगू अल्लाह से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के तुमने दुआ शुरू कर दी, अल्लाह से तुम्हारी मुनाजात और गुफ्तगू, अर्ज मारूफ शुरू हो गया, आंसू बहने लगे, करम मुतवज्जे हो गए। ये है इंडिया के पुराने हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना। हजरत की तवज्जो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूँ। गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरी नियत किसी को जलील करना नहीं। लेकिन ये बात को, हजरत की तवज्जो कभी मालदार की तरफ है, हजरत की तवज्जो कभी सेठ साहब की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ। हाँ, आपका नसब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह को मुतवज्जो करने के लिए सिर्फ आपकी आंख से आंसू बहना शुरू हुए, अल्लाह की रहमत कहती है। एक बार बंदा कहता है या अल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह की रहमत कहती है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। मांग तो सही, तुझे चाहिए क्या चाहिए, मांग तो सही। अल्लाह अकबर। ना अमीर देखते हैं, ना गरीब देखते हैं, ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, ना शराबी देखते हैं, ना जुआरी देखते हैं, ना कबाबी देखते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ कोई पुकार कर तो देखे, एक बार पुकार कर तो देखो। एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात याद आई। एक शख्स बहुत परेशान हुआ, मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, तकलीफ में मुब्तला हुआ। सोचो चलो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए यहाँ गया वहां गया, ईसाइयों के इबादत खाने में, यहूदियों के इबादत खाने में, मुशरिकों के इबादत खाने में, और सब के तरीके पे उनके महबूद को पुकारा, कोई जवाब ना आया।
لیکن جب مسلمانوں کی عبادت خانے کی طرف آیا تو کہا کیسے پکارو؟ تو کہا بول یا اللہ، جیسے کہا یا اللہ آواز آئی لبیک 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 یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا اتنا بڑا پاپی تھا لیکن پھر پکارا تو اتنی 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں، تو جواب آیا اگر میں نہ جواب دوں تو جھوٹے اور سچے خدا میں فرق کیا رہ جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خداوندی۔ آؤ اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو، قریب آؤ اللہ، اور سجدہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں نے کہا وہاں کچھ آنا بھی نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو دل کی کیفیتیں دیکھ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ نہ وہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارا دل دیکھا کرتا ہے۔ بندے تو پکار کر تو دیکھ، تو نے آج تک اس کو پکارا نہیں، پکار دل سے پکار، یقین سے پکار۔ بات غریب نواز کی چل رہی تھی، ایک بات ہے کفیل بھائی، وہ کرامت پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے۔ غریب نواز کی کرامت پہ لوگ ہنستے ہیں اس پر۔ اورنگزیب غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، توجہ آپ کی، آپ کو میری بات سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے نا؟ ویسے میں بھی دیہاتی آدمی ہوں تو دیہاتی لوگوں کو دیہاتی کی بات کچھ سمجھ میں آ سکتی ہے، میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا بندہ دیہاتی آدمی، لیکن آپ کو اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ میری طرف متوجہ رہے۔ اورنگزیب مزار پر گئے، غریب نواز کے مزار پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1857 سے پہلے بادشاہ بھی مزار والا تھا اور رعایا بھی مزار والی تھی۔ کیا بات ہے حضرت، اللہ اللہ اللہ۔ 1857 کے بعد نظریات بدلے، پھر یہ ہوا کہ جو تخت پر بیٹھے پھر وہ بھی باغی تھے اور کچھ لوگ بھی باغی پیدا ہو گئے، انہوں نے باغی پیدا کر دی، پھر مزار کو مٹی کا ڈھیر کرنا شروع کیا۔ بہرحال اللہ گنوان ہے۔ تو اورنگزیب نے وہاں دیکھا کہ وہاں کچھ اندھے بیٹھے، کون بیٹھے؟ اندھے، اور اندھے بیٹھے ہوئے، اور وہ کہتے خواجہ آنکھ دے دے آنکھ دے دے آنکھ دے۔ سرکار اورنگزیب عالمگیر نے ان اندھوں کو غریب نواز سے آنکھ مانگتے دیکھا تو ان اندھوں کو دھمکی دی کہ میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر میرے فاتحہ پڑھنے تک تمہیں آنکھ نہیں ملی تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ اے اورنگزیب یہ تیرا دستور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آنکھ مانگتے خواجہ سے تو دھمکی تجھے جس سے مانگ رہے اس کو دینا چاہیے، مانگنے والوں کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی جی حضور۔ لیکن دھمکی کس کو دے رہے جس کا کوئی قصور ہی بظاہر نظر نہیں آتا؟ بظاہر کہہ رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن بات ہے۔ دھمکی کس کو دی؟ اورنگزیب نے اندھوں کو دی، اور گئے فاتحہ پڑھنے واپس آئے، جو برسوں سے بیٹھ کے آنکھ مانگ رہے تھے نہیں مل رہی تھی، آج مل گئی آنکھ۔ دھمکی اندھوں کو دی اور آنکھ خواجہ غریب نواز نے دے دی۔ اچھا لوگوں کو یہ بھی لگا کہ یہ ابھی شرک کے خلاف تقریر کیا، پھر شرک بکا کہ غریب نواز نے آنکھ دی۔ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر نے دوا دی تو میں اچھا ہو گیا، تو یہ بھی تو شرک ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن تم جیسے خپتیوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اور ہم جیسے توحیدیوں کی نظر میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عبدالحمید ڈاکٹر کی دوا سے اچھا ہوا تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کے کہنے کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر نے دوا دی، وہ سبب بنا، لیکن اچھا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ یہ بات ہوتی ہے۔ تو جب ڈاکٹر کی دوا اثر دکھا سکتی ہے تو غریب نواز کی دعا اثر نہیں دکھا سکتی۔ کیا بات ہے، اللہ۔ تو ڈاکٹر کی دوا کی برکت سے جب ہم ڈاکٹر کا نام لیتے تو غریب نواز کی دعا کی وجہ سے غریب نواز کا نام نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ بات ہے۔ اور حضرت عارف رومی کہتے ہیں کہ عبداللہ کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کو اللہ پورا کر دیتا ہے، تو گویا کہ عبداللہ کی بات اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ بات جو تھی اورنگزیب کی دھمکی تھی اندھوں کو، اور آنکھ کس نے دی؟ غریب نواز نے۔ یا غریب نواز دھمکی اندھوں کو ملی، آپ نے آنکھ کیوں دے دی؟ تو بات فلسفہ یہ سمجھ میں آیا کہ وہ اندھے جو تھے نا وہ کام چور تھے،
کیونکہ غریب نواز کے لنگر بٹ رہا تھا, کھاتے تھے, مزہ کرتے تھے, ادھر ادھر دیکھ کے کہتے تھے آنکھ دے دے خواجہ, آنکھ دے دے خواجہ, دل سے نہیں مانگتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر جب اورنگزیب نے کہا اگر تم کو آنکھ نہیں ملی تو تمہیں مار ڈالوں گا, قتل کر دوں گا, تو جب جان پہ بنائی نا, اب ادھر ادھر دیکھ کے نہیں, پورے یقین سے کہا اب تو جان جائے گی, آنکھ دے دے. تو جس دن یقین سے مانگا اس دن غریب نواز نے ان کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات یہ ہے. اور پھر پکارنے والا پکار اٹھا, اعلیٰ حضرت کا تربیت یافتہ استاد زمن حضرت مولانا حسن خواجہ ہند, وہ دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. واہ 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 واہ. تو یقین سے مانگو, یقین مضبوط کرو, ہو نہ ملے گا مطلب ملے گا. اللہ کی چوکھٹ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, سجدے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز چھوڑ کر کے اللہ سے یہ اپنا رشتہ مضبوط کر لوں گا تو نہیں ہو سکتا. مضبوط پہلے سجدے کی طرف آؤ, اللہ کے گھر کی طرف آؤ. اور ایک بات میری یاد رکھنا, اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی چوکھٹ پہ تھا اور آج بھی اللہ کی چوکھٹ پر. جڑو اللہ سے. 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, صرف 10 منٹ کا ٹائم, اور اگر نہیں نکالو گے 10 منٹ کا ٹائم تو پھر وہ عذاب ہے, وہ عذاب. سوچو تو صحیح, اللہ 1000 سال تک کہ اس کا زہر ہڈیاں گھلے گی, ہڈیاں ٹوٹے گی, بکھرے گی, نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. اور اس سے بڑی بات, اللہ اکبر, آقا فرماتے بے نمازی کو قیامت تک ڈسیں گے وہ سانپ, سکون نہیں ملے گا, کہیں چین نہیں ملے گا. دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے, چند لمحوں کی, چند ساتھ کی ہے. تو اللہ کے بندے توبہ کرو, نمازی بنو. کیا لگتا